حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم چاہو تو اپنے خیالات کو بدل کر اپنی زندگی کو حسین بنا سکتے ہو۔ معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہیں، ستانے والے اور ستائے ہوئے۔ ان کے ملنے سے معاشرہ بنتا ہے۔ خیال سے زیادہ مضبوط چیز پوری کائنات میں نہیں ہے۔ جو بندہ ارادہ کر لے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ خوبصورتی کو اپنے اندر تلاش کرو، یہ تمہیں اور کہیں بھی نہیں مل سکتی، صرف اور صرف تیرے اندر ہی مل سکتی ہے۔ سکھ اور مسرت ایسے عطر ہیں جنہیں جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنا ہی زیادہ خوشبو آپ کے اندر سے آئے گی۔ انسان کی زندگی آنسوؤں اور مسکراہٹوں پر مشتمل ہے، اور انسان ان کے درمیان لٹک رہا ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، مال کو جمع کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنا نہایت ہی مشکل۔ اچھے اخلاق والے اور میٹھا بولنے والے سے خود بخود محبت اور لگاؤ ہو جاتا ہے۔ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا لوگوں کی اپنے متعلق رائے خراب کرنا ہے۔ نفلی عبادت سے بہتر ماں کی خدمت اور ماں کے ماتھے پر بوسہ دینا ہے۔ جس بندے میں فیاضی اور علم تکبر کے ساتھ ہو اس سے یہ کہیں بہتر ہے کہ اس میں بخل اور جہل حلم کے ساتھ ہو۔ جو بندہ اپنا وقت رائیگاں نہیں کرتا اس کی خواہشات اس کے قابو میں رہتی ہے، اور جس کی خواہشات قابو میں ہوں وہی کامیاب ہوتا ہے۔ بدن کی ایک ایک رگ میں طاقت ڈالنے کے لیے نہار منہ ایک کھجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ نیکی کی شروعات مشکل لیکن انجام انتہائی راحت و سکون بخش ہوتا ہے، جبکہ بدی کا اس کا الٹ ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، زیادہ دولت کا لالچ نہ کرو۔ زندگی اور صحت تھوڑی سی آمدنی پر بھی قائم رکھی جا سکتی ہے۔ قدرت حالات کے مطابق ایسا آدمی پیدا کر دیتی ہے جس کی وقت اور حالات کو ضرورت ہوتی ہے۔ جوانی میں آدھا کھاؤ اور آدھا بچاؤ کہ جوانی کے وقت جمع کیا ہوا بڑھاپے میں کام آتا ہے۔ ایک پھل ایسا ہے جسے روز کھانے سے 3 دن میں پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے، اور وہ بیلو کا پھل ہے جو صحراؤں میں اگتا ہے، جس کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ اچھی بات جو بھی کہے غور سے سنو، کیونکہ غوطہ خور کے ذلیل ہونے سے موتی کی قدر و قیمت میں کوئی کمی نہیں آیا کرتی۔ اگر جذبہ ہی ناکامی کا ہو تو کامیابی کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی۔ انسان کی بہترین دوست اور فریق کتاب ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جس دوست کو دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہوئے پاؤ اسے اپنے دوستوں کی فہرست سے خارج کر دو۔ صادق اصل میں وہی ہوتا ہے، جب بھی اس کو دیکھو تو وہ ویسا ہی لگے جیسا اس کے بارے میں سنا ہوا تھا۔ جو بندہ مصیبت میں گھبرا جاتا ہے وہ کبھی مصیبت سے آزاد نہیں ہو سکتا، اس کی مصیبت میں کمی آنے کے بجائے بڑھتی جائے گی۔ محبت انسان کی تمام عادتوں کو بدل کر رکھ دیتی ہے، اسے مصیبت بھی کرم کی طرح محسوس ہوتا ہے، اسے نہ تکلیف محسوس ہوتی ہے اور نہ غمی۔ علم اس کالے بادل کی مانند ہے جس میں بے تحاشا پانی بھرا ہوا ہوتا ہے اور رحمت کی طرح برستا رہتا ہے۔ جو بندہ تعلیم حاصل کرنے کی مصیبت کو نہیں برداشت کرتا وہ کبھی بھی بڑا آدمی نہیں بن سکتا، وہ ہمیشہ چھوٹے کا چھوٹا ہی رہتا ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جو انسان اپنے آپ کو عقل مند تصور کرتا ہے وہ بولتے ہی اپنی جہالت کو ظاہر کر دیتا ہے۔
اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ جو وسوسے کا دوست ہے وہ اللہ کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے؟ اپنے نفس کی انگلی کو آنکھ پر سے ہٹا لے، پھر تو جو کچھ چاہتا ہے دیکھ۔ اگر عورت بھی صاحب کردار ہے تو اس سے مشورہ کر لو، وہ تمہیں اچھا مشورہ دے گی۔ پاؤں اس طرح پھونک پھونک کر رکھ جس طرح اندر رکھتا ہے، تاکہ تیرے پاؤں پتھر اور ہلاکت کے کنویں سے نجات پائیں۔ جس نے عہد الست کے وقت اپنے رب کو دیکھا ہوگا وہی اس کی نشانیوں سے مست ہوگا۔ جو کوئی بھی بغیر مرشد کے راستے پر چلا وہ شیطانوں کی وجہ سے گمراہ اور ہلاک ہوا۔ دوسروں کے حال سے واقف اور اپنے حال سے ناواقف ہونا حماقت ہے۔ عالم اور دانشمند وہی ہے جو حوادث روزگار سے ایسا ہی بے پرواہ ہو جیسے دریا اپنے میں کنکر پتھر پھینکے جانے سے ہوتا ہے۔ کل میں ایک چست و چالاک اور ناسمجھ نوجوان تھا۔ میرا خیال تھا میں ساری دنیا کو بدل ڈالوں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آج میں ایک تھکا ہوا سمجھدار بوڑھا آدمی ہوں۔ میرا خیال ہے میں خود کو بدل ڈالوں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ جس طرح شہد کی مکھی پھول کو قائم رکھ کر اس سے صرف شہد لیتی ہے، اسی طرح ایک حکمران کو چاہیے کہ رعایا کی حیثیت کو قائم رکھ کر ان سے محاصل وصول کرے۔ قوانین قدرت سے انحراف کرنے والا کبھی سزا سے بچ نہیں سکتا۔ انسان وہی ہے جو اپنے خالق کو پہچانے۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جو شکل سے انسان ہیں لیکن ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ چور اور جواری توبہ کر سکتے ہیں لیکن کوئی جھوٹا سچ نہیں بول سکتا۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر درد اور سختیوں کو برداشت کرو۔ مرشد کامل بھی قبلے کی طرح ہوتا ہے، اگر دور سے بھی اس کی طرف رخ کر لیا جائے تو فیض حاصل ہو جاتا ہے۔ دیکھو شیطان نے کوئی شراب نہیں پی ہوئی تھی، پھر وہ کاہے سے مست تھا، صرف غرور، تکبر اور انکار سے مست تھا۔ انسان کی زندگی ایسے ہے جیسے بادلوں کی چھاؤں آنی جانی ہے۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں۔ کوئی بڑا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ جس انسان کی امیدیں مختصر ہوتی ہیں اس کو سب کچھ ملتا ہے، اور جس کی امیدیں لمبی لمبی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے۔ جو اپنے نفس کے عیبوں کو نہ پہچانے گا وہ تکبر اور دھوکے میں پڑ جائے گا۔ جو دنیا کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کے دل میں فقر جنم لیتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ کھانے میں احتیاط برت، کیونکہ یہ زہریلی گھاس ہے۔ احتیاط کرنا انبیاء کرام کی طاقت اور نور ہے۔ بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ جوانوں کو پاس کریں کیونکہ ان کے گناہ بہت کم ہیں، اور جوانوں کو چاہیے کہ وہ بوڑھوں کا احترام کریں کیونکہ وہ ان سے زیادہ عابد اور تجربہ کار ہیں۔ خلوص کے بغیر دل اس صدف کی مانند ہے جس میں موتی نہ ہو۔ نصیحت کو سنو اور سن کے آگے کسی اور کو سنا دو، اس سے نصیحت کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ جو یہ کہے کہ میں اللہ کے در کا سپاہی ہوں، اس کے لیے حق کی طرف سے ہزاروں آزمائشیں ہوتی ہیں۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، صرف خاموشی کے مفہوم کو نہ سمجھو بلکہ خاموشی کب اختیار کرنا چاہیے یہ بھی جاننا چاہیے۔ اچھا لباس پہن کر گوار اور جاہل لوگ بھی مذہبی کہلا سکتے ہیں، مذہبی ہو نہیں سکتے۔
ہر وہ دل جو کہ عشق کے بغیر ہے، اگر بادشاہ بھی ہے تو ریشمی کفن کے سوا کچھ نہیں ہے اور قبر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جو انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے وہ آگ میں گر جانے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اس سے اچھا تھا کہ وہ آگ میں گر جاتا۔ جس انسان کو عشق ہو جاتا ہے اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ جو عام لوگوں کو دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے وہ عاشق کو کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو ایک مٹھی پر 3 بار سورہ کوثر اور 21 بار سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کر پھونک ماریں، اور کسی کپڑے میں پوٹلی بنا کر گھر میں پاک جگہ رکھ لیں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ حق تعالیٰ اپنی محبت کی دولت ٹوٹے ہوئے دلوں میں رکھتا ہے، جیسے سونے کو ویران جگہوں پر چھپانے کے لیے دفن کرتے ہیں۔ عوام ان آزمائشوں کا اندازہ نہیں لگا سکتی، لیکن راہ خدا کے پختہ کار جان جاتے ہیں۔ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے کم میل جول رکھے اور کھانا کھاتے وقت دسترخوان کا خیال رکھے، یعنی کم کھائے۔ مرشد کامل اگرچہ سب کی طرح ایک انسان ہے، لیکن اپنے آپ میں پورا جہاں ہے۔ وجود کل کا نسخہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ تیرے جسم یعنی نفس کو ختم کر دے گا تو روح ظاہر ہو جائے گی۔ محبت تو اللہ کی امانت ہوتی ہے، جو محبت کے بدلے میں محبت دیتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو محبت کے بدلے بد اخلاقی دیتا ہے اللہ اس سے خفا ہو جاتا ہے۔ عاشق کی موجودہ زندگی دراصل موت کی طرح ہے، اور موت ہی حقیقی زندگی ہے۔ داستان عشق کے اظہار کے لیے سینکڑوں زبانیں ہیں، لیکن ان کو سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ جو معرفت والے ہوتے ہیں وہ تو صرف اور صرف اللہ کا ذکر کرنا ہی پسند کرتے ہیں، غیر اللہ کے ذکر میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔